اے بھائی کو آگے پیچھے نماز کی پابندی. یہ جگہ خالی ہے، سب باہر نکل گئے کیا؟ ہم کو اس کی وجہ سے نظر نہیں آتا، سب باہر نکل جاتے ہیں. ہاں بھائی، نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، اوپر والے نماز کی پابندی، باہر والے ٹرانسپیرنٹ پڑتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. باہر والے نماز کی پابندی. ماشاء اللہ. اب نماز کی پابندی تو کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں دو کے لیے دعا کبھی مت بھولنا. یہ تھوڑی سی آپ مجھ سے آج کہتے ہیں نا کہ وہ کمینڈمنٹ، کہ دو کے بارے میں دعا کبھی نہیں بھولیں گے. یعنی اپنے لیے تو ہم کرتے ہی ہیں، اللہ مغفر لی، یا اللہ میری مغفرت کر دے، مگر دو کو کبھی نہیں بھولیں گے. ایک ماں باپ اور ایک پیر و مرشد. اپنی ہر نماز میں ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی، ہے نا، یا اللہ میری مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر. اردو میں کر لیں. روزانہ پانچوں نمازوں میں اللہ توفیق دے تو ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ ان پر رحم کر، اللہ ان پر کرم فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو بے حساب مغفرت سے نواز دے. یوں ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے. یا اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھ، ان کو صحت دے، تندرستی دے، ان کا سایہ دراز کر. تو یوں مختلف انداز سے دعا کرنی ہے. اللہ سے دعا کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے. اپنی بھی زبان میں کرو تو مزہ آتا ہے. میں میمن ہوں، کبھی کبھی میمنی میں دعا کرنے کا دل کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے. تو دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے. دعا کریں گے، یہ بھولنا نہیں ہے، آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا. انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے. اور پھر پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے. یا اللہ ساری امت محبوب کی مغفرت فرما دے. بڑی دعا اللہ کو یہ بڑی پسند ہے، یا اللہ آقا کی امت پر رحمت عام عطا فرما. تو اس طرح دعائیں یاد کریں. یہ مقتد المدینہ سے آپ کو کتاب ملے گی، فضائل دعا، وہ لے لیں اور دعا کریں. ایک اور بات جو میں آج عرض کرنے چاہ رہا تھا، جب 27 شروع ہو جاتی ہے نا، ویسے ہی رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے، لیکن جب 27 آ جاتی ہے اور 27ویں شب جب چلی جاتی ہے نا، تو خالی خالی سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ کو بھی شاید اس کا احساس ہوگا. خالی خالی سا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑا عجیب و غریب سا. اب اس میں ایسا لگتا ہے کہ تیزی سے اور تیزی سے رمضان جا رہا ہے. ایک سوچ عرض کر رہا ہوں آج ابھی اسی وقت سے. اب ایک دھن سوار کر لیں ہم اپنے اوپر، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں. کیا دعا کریں، کیا کہیں گے؟ یا اللہ کہیں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، یا اللہ میں رہ نہ جاؤں. ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے اور ہم رہ جائیں، مسجد میں آ کر بھی رہ جائیں، معتکف ہو کر بھی رہ جائیں. ٹھیک ہے، اب تک کے جو لمحات گزر گئے، اب جو گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کو سنجیدگی کے ساتھ گزاریں. جب ضرورت زیادہ ہو اور پیسے تھوڑے رہ جائیں نا تو ٹینشن ہو جاتا ہے نا، ٹینشن ہو جاتا ہے کہ گزارا کیسے ہوگا.
اب گھڑیاں بہت کم رہ گئی ہیں، بہت کم رہ گئی ہیں. زندگی کی تو ویسے ہی پتہ نہیں کہ گھڑی کتنی رہ گئی ہے، لیکن اگر ہم پورا رمضان گزارنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تب بھی گھڑیاں کم رہ گئی ہیں. اور ان کم گھڑیوں میں ہم نہ رہ جائیں. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے. وہ اس وقت اس گھڑی میرے مرشد کی ولادت کی گھڑی ہے. یہ وہ چاہے تو اس گھڑی ہم سب کو بخشے ہوئے بندوں کی فہرست میں شامل کر لے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس وقت یہ فیصلہ فرما دے. میرا رب حکم فرما دے، اسی کا حکم ہے. اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ بھی حکم فرما دے کہ بولنے والا اور ہر وہ جو آمین کہہ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کی بخشش ہو جائے. اور اس کی رحمت بہت بڑی ہے. اگر ہم سب کو ابھی بخش دے تو اس کے رحمت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. ہم دعا کرتے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہماری بے حساب مغفرت کر دے. آنے والی رات 27ویں شب ہے. بڑی، اگر یہی شب قدر بھی ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی 27ویں شب جو ہے نا یہ شب قدر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا. وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا اور محرومی وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے. اللہ اللہ. لہذا میں مدنی التجا کروں گا آپ سے، سب تو نہیں سن رہے ہوتے مگر جو سن رہے ہیں، آج کی رات ہم نے اپنی عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ مولا میں بخشش کروانے آیا ہوں، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں آیا، میں فضول باتیں کرنے نہیں آیا. ارے آج کی رات بہت کوشش کرنی ہے. اگر اب تک کسی نے قرآن نہیں کھولا تو آج کی رات قرآن کھول لے. آج کی رات خوب دعائیں کر لو. آج کی رات قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس رات سے ملنا نصیب فرما دے، اس رات کو پانا نصیب فرما دے. خوب ذکر و اذکار کیجئے، خوب اللہ تبارک و تعالی کو راضی کیجئے اور دعا میں کوشش کرنی ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب. میٹھے اسلامی بھائیو، ہم آپ کو چند ہمارے تاثرات اور کچھ سوالات وغیرہ دکھا رہے ہیں. عبد المجید نوری حبیبی صوفی نگر
ڈربن ساؤتھ افریقہ سے حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی اختار دامت برکاتہ العالیہ کا یوم ولادت خصوصاً تمام اراکین دعوت اسلامی و تمام مریدین معتقدین متوسلین محبین اور اہل خانہ بلکہ ہم سب کو عموماً تمام دنیائے اہل سنت کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم قائد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور جمیع اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ کے صدقے ہم سب کی عزت و شان، دنیا سنت کی آبرو، امیر اہل سنت کی عمر و اقبال میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بلکہ ساری دنیا کو حضرت کے فیض سے مستفیض فرمائے۔ میں فقیر محمد عبدالعلیم قادری ضیائی مجددی میری طرف سے اور میرے بھائی محمد سلیمان قادری کی جانب سے میں حضرت صاحب کو یوم پیدائش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مکہ شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر کہ رب کریم جل جلالہ آپ کی عمر میں اور آپ کی اولاد کی عمروں میں آپ کے تمام مریدین محبین متعلقین سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آئیے صاحب پڑھیے۔ اے خدا میرے باپاں کو بند رکھ، ان کے سارے گناہ ان کے سارے گناہ ان کو بھی شاد رکھ۔ اے خدا میرے باپاں کو آباد رکھ۔ پیارے باپا جان آپ کو ولادت مبارک ہو۔ پیارے باپا جان آپ کا برتھ ڈے کس طرح بناتے ہیں اور آپ کے برتھ ڈے میں کیک کاٹتے ہیں؟ امامہ باندھنا بھی سنت ہے، دسترخوان پر کھانا بھی سنت ہے، پیر شریف کا روزہ بھی سنت ہے اور مسواک شریف کرنا بھی سنت ہے۔ پیارے مرشد، مسواک کرنے کا فائدہ اور طریقہ کیا ہے؟ اور اگر منہ میں بدبو ہو تو اب مسواک کرنا کیا ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب حاصل ہوگا، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ضمناً فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب جائز ہو جائیں گے۔ اگر کھانا پینا سامنے آ گیا، افطاری آ گئی مسجد میں اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کی نیت صرف ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے، تو ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و اذکار کر لیں، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہیں تو کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 9۔ جس نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इन तासुरात में एक सवाल भी दो सवालात थे, एक मदनी मुन्नी और एक तो मदनी मुन्नी मेमुना बिनते हाजी मुश्ताक अरब अमारात से सवाल था। मुबारकबाद दी मेमुना भाई ने मुझे, जज़ाकिल्लाह। और बर्थडे कैसे मनाता हूं, अब इस वक्त जबकि मैं बोल रहा हूं ना, मेरा बर्थडे होने के साथ साथ बर्थ टाइम भी है। कि मेरी बड़ी बहन का कहना यह है कि तुम 27वीं रमजान शुरू होने से पहले 27वीं रात शुरू होने से पहले इन्हें असर और मगरिब के दरमियान पैदा हुए थे। तो केक काटने का इन्होंने कहा है। बर्थडे किस तरह मनाता हूं, तो मैं बस इस्लामी भाई मनाते हैं, अल्लाह ताला ज़वाल नेमत से बचाए कि उसने अपने बेशुमार बंदों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाली, मुझे बस तकब्बुर से बचाए और इसे अपना कारनामा समझने से बचाए। सिर्फ अल्लाह की इनायत है। तो इस्लामी भाई मनाते हैं तो मैं भी सारे कुछ ना कुछ इनमें शरीक हो जाता हूं। अब देखो मदनी मुन्ना हमजा आज बर्थ टाइम पर ईद करके आया अच्छी तरह, अगरचे इसको नहीं पता, लेकिन माँ बाप ने अगर इस नीयत से किया है तो अल्लाह करेगा इनको सवाब मिलेगा, माँ बाप को भी। तो बहरहाल ये कि मैं भी किसी हद तक तो शरीक हो ही जाता हूं। अलबत्ता मैंने अपनी जो कल्बी कैफियत वो कल रात तफसील से अर्ज की थी। तो केक वगैरह काटने का तो वैसे ही जहन नहीं है, मतलब बहुत पुराना जहन है मेरा। केक ये जो काटते हैं ना, मेरा मतलब मुझे ये पसंद नहीं है। फिर इसमें असल खाली केक काटना हो, खाना हो और उसको गिराना ना हो वगैरह तो नाजायज भी नहीं है, लेकिन इसमें फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी खराबियां आ जाती हैं, आ गई हैं बल्कि। केक काटते हैं, मर्दों औरतों का मिक्सचर होता है, मिक्स होती है बेपर्दा औरतें, मतलब अजनबिया, तालियां बजाते हैं केक काटते वक्त, और शायद हो सकता है म्यूजिक भी बजता हो तो कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा फिर केक के जर्रात गिरते होंगे, क्योंकि वो खाली पापा भी खाते हैं ना तो जर्रात गिराते हैं, खाना नहीं आता, मतलब तो गिराने से बचना नहीं आता, जहन नहीं है, बहुत गिराते हैं। रोटी गिराते हैं, इतना समझाओ कि थाल के ऊपर हाथ करके रोटी का उल्टे हाथ में रोटी पकड़ के सीधे हाथ से इसका निवाला तोड़ो, ये भी बेचारों को याद नहीं रहता, तो सीरियस नहीं लेते ना। मदर सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीन गीबत के खिलाफ जंग जारी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तो आप फरमा रहे थे कि पापा भी खाते तो जर्रात वगैरह गिराते हैं। पापा भी खाना नहीं आता, पापा खाते हैं तो इसके जर्रात गिराते हैं, डबल रोटी खाते हैं तो इसके जर्रात गिराते हैं, रोटी खाते हैं तो इसकी टुकड़ियां गिराते हैं। तो रोटी से बचना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इनको समझाते हैं कि थाल के ऊपर हाथ करके रोटी पकड़ के निवाला तोड़ो। तो हमारे मोतकिफिन भी इस पर अमल सब नहीं करते। मेरे पास जो थाल लेके बैठते हैं ना, मैं तो इनकी दूर वालों को तो समझाना मुश्किल होता है, इनकी कभी कभी तवज्जो दिलाता रहता हूं, फिर भूल जाते हैं। तो आदत नहीं है ना, सीरियस भी नहीं लेते। अगर जैसे ये हो ना कि कोई किसी ने गलती की तो किसी ने चूटी मारी तो चांटा लगा तो गेब से थप्पड़ आया, ऐसा कोई हो ना तो हम लोग बच जाएं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अभी समझ नहीं पड़ती। अल्लाह करे कि बाद में भी बस अजाब ना हो गुनाहों का,
تو میں یہ نہیں کہتا کہ روٹی تھال کے اوپر نہیں توڑتے تو گناہگار ہوتے ہیں. یہ میں ایک حکمت عمل ہی ہے کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. پھر اب یہ کہ حصہ ضائع ہو گیا جو کام کا تھا وہ ضائع کر دیا، دسترخوان پر آیا، یہ بھی حقیقت میں ضائع ہونا نہیں ہے، مگر یہ پورا امکان ہے کہ اب جو دسترخوان پر جو گرا ہے اس کو شاید نہیں اٹھایا جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا. تو اب جو ضائع کرے گا وہ بیچارہ خطا کار بنے گا. تو اس لیے مطلب بار بار مدنی التجا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ روٹی تھال کے اوپر کر کے اس کا نوالا توڑے. کہ پھر کوئی نازک مزاج ہوتے ہیں نا، تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں ہاتھ تو تھال کے کنارے پر توڑتے ہیں، تو کچھ اگر دانے گریں گے تھال میں تو کچھ دسترخوان کو بھی نوازیں گے، اس پہ بھی گریں گے. ذہن نہیں ہے، ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. اب گر گیا ضائع تو پھر اس کو اٹھا گئے. اب اٹھانا بھی نہیں آتا، میں نے دیکھا ہے کہ بعد لوگ بولو اٹھاؤ، یہ اٹھا نہیں پاتے، وہ اس کو یوں چٹکی سے اور یا نوالے سے اٹھاتے ہیں. اب یہ اتنا ذرہ کہاں آپ کی چٹکی میں آنے کا ہے. تو اس کا طریقہ ہے کہ انگلی سے اس کو دبائیں گے نا تو یہ اس پہ چپک جائے گا، پھر منہ میں رکھ دیں تو اب تھوڑا اور منہ کے لعاب کا اثر آئے گا، تو اب دوسرا اس سے آسان ہو جائے گا اٹھانا، وہ چپک جائے گا. یوں انگلی سے اٹھایا جا سکتا ہے. گرے کیوں جو اٹھانے کی نوبت ہے، اگر احتیاط پہلے سے ہم کریں گے تو اکا دکا پھر بھی گر جاتا ہے، دانے بھی گر جاتے ہیں. دانے بھی تھوڑا پیچھے ہٹ کر اپنی چادر کو یا پاؤں کو تھوڑا ہٹا کر دیکھیں گے تو بازو کا دانے ہوتے ہیں، چادر پہ دانے ہوتے ہیں. تھال اٹھا کر اس کے تلے وغیرہ پہ دیکھیں گے، سائڈوں پہ دانے ہوتے ہیں بازو کا، اور نیچے کناریوں میں بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اٹھانے سے پتہ چلے گا. لیکن یا تو ہڈیاں وغیرہ ڈالتے ہیں جلدی جلدی میں تو بہت چاول کے دانے اس میں بھی رہ ہی جاتے ہیں. تو اچھی طرح اس کو چھان، یعنی کیا کہنا چاہیے، اس کو جھٹک کر صاف کر لینا چاہیے. ہڈیوں کو ایک بھی دانہ اس میں نہ جائے، کہیں وہی برکت لے کر نہ چلا جائے. تو بہرحال یہ کہ وہ کیک میں بھی در یہی صورت ہونا سمجھنا آتا ہے کہ لوگ گراتے تو ہوں گے کہ وہ بے احتیاطی کا دور ہے. چینا جھپٹی بھی مذاق مسخری اور سب ہوتا ہوگا، ایک دوسرے کے منہ میں کھلاتے ہوں گے، پھر گرتا ہوگا. تو ہاتھ پہ جو کریم وغیرہ اس کی چپکتی ہوگی تو یعنی کافی اس کا حصہ یا کچھ حصہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ضائع ہوتا ہو. ایک تو یہ خرابی یا کئی خرابیاں. مزید یہ کہ اس پر لکھتے ہیں. اب نام مقدس نام ہے، اب میں اس کی پذیرائی کروں، حوصلہ افزائی کروں کہ یہ کیا کرو، تو پھر یہ کل لکھیں گے محمد الیاس عطار قادری یا جو بھی یہ نام لکھیں گے. پھر اب ان کو یعنی کہ ان کی ہمت تو ہو ہی جائے گی، اس پہ چھریاں چلائیں گے اور جان قربان مجھ پر کریں گے اور میرا نام قربان کریں گے. بلکہ بے وقوف لوگ جشن ولادت، عید میلاد النبی یہ لکھ کر چھریاں چلاتے ہیں، نالے پاک لگا کر معاذ اللہ چھریاں چلاتے ہیں. وہ بولتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں. ایسے عاشقان رسول اپنے کو نہیں چاہیے. واقعی عشق رسول تو وہ ہو کہ عشق رسول میں اپنی جان کو قربان کرے، لیکن جس نبی پاک سے محبت کرتے ہیں اسی نام مبارک پر چھری چلاتے ہیں. آپ یار آپ کے ہاتھ کیسے چلتا ہے یار؟ آپ کے اپنے ہاتھ پر کیوں نہیں چھری چل جاتی؟ کیک پر چلتی ہے چھری، اس پر جس پر نام مصطفیٰ لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ہو رہا ہے، یہ نیٹ پر اس طرح کے مناظر دیکھے گئے ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ نادان لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں سنیوں کو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیک سادہ کیک اگر کوئی کاٹتا ہے تو بھی آدمی بولے کہ ہم اس کو ناجائز نہیں بولتے. اور یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. آپ خود اپنے دل سے سوچے کہ آپ کے باپ کا نام، آپ کے باپ کا نام کوئی کاغذ پہ لکھ کر دے کہ اس کو پھاڑ ڈالو تو آپ کا ہاتھ نہیں چلے گا. یار میں کیسے پھاڑوں؟ تو یار آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھوا کر پھر یار چھری سے اس کو کاٹتے ہیں. آپ سوچو تو کر کیا رہے ہیں آپ؟ تو ہوش میں آئے. اچھا اب اس طرح کے لوگ جو یہ نہیں ہوتے، مطلب ایسے خاص مذہبی ذہن نہیں ہوتا ان کا، جو یہاں بیٹھے ہوں گے اعتکاف میں یا بھی مدنی چینل پر ہمیں سن رہے ہوں گے، ان کا
مشکل ہوتا. اب یہ آپ کا کام ہے, آپ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, آپ کہیں ایسا دیکھیں, ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کے سمجھائیں کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہو یار, کس کے نام پر چھری چلا رہے ہو. تو ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھائیں اور یہ لوگ سمجھ جائیں. ایسا کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے انٹرنیشنل پرابلم ہوگا, دنیا بھر میں ہوتا ہوگا. یہ نہیں نہ کریں. آپ اسی کیک کی رقم جو ہے اس کی اور نیاز کر لیں. یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ پچھلے سالوں میں ایک 26 کلو کیک کا پیغام آیا میرے کو. ہاں یہ آ رہا ہے. میں تو تڑپ گیا, میں نے کہا مرے آپ تو پھر وہ اجازت بھی اس کو دے دی گئی تھی کہ لے آؤ. جس نے اپنی ہوشیاری سے اجازت دے دی. تو مجھے جب اطلاع ملی تو میں تو پھڑک گیا. میں نے فوراً پیغام دیا, میں نے کہا نہیں آئے گا کیک اندر. کیسے آئے گا 26 کلو کا کیک یار, مہربانی کرو. میں نے کہا یار اس کو کچھ بھی کرو, ادھر نہیں آنا چاہیے, میں تو مر جاؤں گا یار. پوری دنیا میں پھر تو اس کا رواج پڑ جائے گا, مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. خیر تو اس نے معذرت کی کہ مجھے پتا نہیں تھا, آرڈر دے چکا ہوں, میں آرڈر بھی کینسل کروا دوں گا, اور یہ رقم, اس رقم کے رسالے جو ہے نا یہ ہم تقسیم کر دیں گے. اب وہ رسالے مجھے دیے یا خود تقسیم کیے ابھی بھول گیا ہوں میں, لیکن وہ اس طرح کا اس نے پیغام دے کر میرے دل کو راحت پہنچائی. تو یہ کہ دین کی تبلیغ ہو, نیکی کی دعوت ہو, رسالے تقسیم ہو, یہ ثواب اس میں زیادہ ہے نا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا یہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس موقع پر اگر مزید یہ بھی ذہن بنا لیں کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ مدنی رسائل لے کر اس کو تقسیم کرنے کا کوئی سلسلہ بنا. صحیح نصیب اگر 26 سے اتنی محبت ہے تو ہر مہینے 26 رسالے بانٹ دیا کرو یار. اس کا ثواب میرے لیے ایصال کر دیا کرو. کون؟ مکتبۃ المدینہ کے رسالے. پکی نیت. مرحبا مرحبا. 26 رسالے. دکاندار بھی اپنی دکانوں پہ پیکیج رکھیں. اب اگر 26 رسالے پورے کوئی نہیں لے پاتا, مثال دے رہا ہوں, 10 روپے کا 11 روپے کا ایک رسالہ اگر ہوتا ہے, اگر 26 روپے کے رسالے کی نیت کر لیں تو میں تو مشورہ ہی دے رہا ہوں. 26 روپے کے رسالے کون کون؟ میرا خیال ہے سب ہاتھ اٹھنا چاہیے. ہر ماہ 26 روپے کے رسالے. اللہ توفیق دے تو 26 رسالے. اللہ توفیق دے تو 2600 روپے کے رسالے. 26,000 کے رسالے بانٹیں, اللہ وسعت دے. ورنہ کم از کم میری مدنی التجا امیر سنت سے محبت کرنے والوں کے لیے کہ ہر ماہ کم از کم 26 روپے کے رسالے مکتبۃ المدینہ سے لے کر تقسیم کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ. جنہوں نے 126 کے نیت کی وہ کینسل. نہیں 126 کی تو نیت بابا, خالی 26 کی, 26 رسالوں کی نیت کرائی تھی. 26 رسالوں کی 26 رسالوں کی بھی نیت موجود ہے, 2600 کی بھی ہم نے کروائی. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. آپ کی اگر دکان ہے نا, دکان پہ رکھیں. دکان پہ رکھیں گے تو گاہک کو دیکھ کر کے یہ پڑھے گا, مطلب اردو جانتا ہے. پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ اردو پڑھے ہوئے کہ نہیں. پاکستان میں یہ پوچھنا ذرا مایوب سا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو عام طور پر اردو آتی ہوتی ہے, تو وہ ان پڑھ ہوگا تو بیچارہ شرمائے گا یا جھوٹ میں ہاں بول دے گا دے دو, جانتا ہوں پھنس سکتا ہے, پھر گناہ میں پڑے گا بیچارہ. تو اس لیے وہ دے دیا جائے رسالہ. یہ نہیں پڑے گا تو یہ گھر میں کوئی گھر کا فرد پڑے گا یا کسی کو آگے اور دے دے گا اور کوئی پڑھے گا. مقصد تو پڑھانا ہے نا, کہ نیکی کی دعوت عام ہو. تو اپنی دکان تو خالی ہونی نہیں چاہیے رسالوں سے, ہر وقت اسٹاک موجود ہونا چاہیے. اللہ نے جتنی توفیق دی اس کے مطابق تو 26 رسالے یا 26 روپے کے رسالے یا 126, وہ آپ کی نسبت, آپ جو محبت کرتے ہیں. اور میرا تو یہی مطلب حسن ظن ہے کہ مجھ سے ہر دعوت اسلامی والا اور والی یہ تو محبت کرتے ہی ہیں. اس کے علاوہ جو دعوت اسلامی میں پریکٹیکلی نہیں ہے, ان کی بھی تعداد کم نہیں ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے اور ان کی محبت کا ان کو صلہ عطا فرمائے اور ان کے حسن ظن سے مجھے اچھا بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھ ہی
मैं ये भी शुक्रिया अदा कर लूं कि मुबारकबादें भी साईं भाइयों ने दी हैं, मतलब, और मदनी मुन्ने मदनी मुन्निया इनके लिखे लिखे कार्ड, अपने हैंडीक्राफ्ट शायद बोलते हैं, अपने हाथ से कुछ न कुछ चिपकाया है और बनाया है और बेचारों ने मेहनतें की हैं। ये बच्चे बच्चियां, देखो ये अल्लाह ही का करम है कि इनके दिलों में भी उसने मोहब्बत डाली है। ये अपने माँ बाप के लिए भी शायद इतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी मेरे लिए ये बेचारे लगे रहते हैं। ये चश्मा करते हैं, कटिंग करते हैं, इसकी झालरें लगाते हैं, लिखते हैं, काम मिल जाता है इनको जश्न विलादत मुबारक का। तो ये भी आते हैं मेरे पास। तो अल्लाह ताला इन सबको अजर अज़ीम अता फरमाए, सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ ये करते हैं, अल्लाह सबको दावत इस्लामी का बाअमल मुबल्लिग और मुबल्लिगा बना दे। ये जो हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन को फरमाता है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो जिब्रील अमीन भी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर वो अहले आसमान में निदा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तो अहले आसमान भी उससे मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युदअ लहुल क़ुबूल फ़िल अर्द, फिर इस बंदे के लिए ज़मीन में भी मकबूलियत रख दी जाती है। तो ऐसे मौके पर इस हदीस पाक को बयान किया जा सकता है। मैं बताऊं, शाम का वक्त है, ज़ाहिर कमजोरी सील वे, अब देखो मैं भी सील बोलता हूं, सेल वीक हो जाते हैं। यानी हम बयान कर सकते हैं इस मौके पर, हुस्न ज़न है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो अमीर अहले सुन्नत को मकबूलियत अता की है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी नबी अमीर अहले सुन्नत को मकबूलियत हासिल होगी इंशाअल्लाह। एक सवाल मिसवाक का भी हुआ। अल्लाह दावत इस्लामी को भी ज़वाल नेमत से बचाए और अमीर सुन्नत की इज्जत में मकाम मरतबा बरकत दे, इनकी आल औलाद में अल्लाह बरकत दे और हम सबको दावत इस्लामी का मदनी काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। इनकी बेहतरीन खुशी इसमें है कि वाबस्ता होने वाला हर आशिक रसूल अपने हद तक किसी न किसी को कोशिश करे दावत इस्लामी का मदनी काम करता रहे, बाअमल रहते हुए नमाजों और सुन्नतों की पाबंदियों के साथ हुस्न अखलाक का पेकर बनकर अपने घर में सब घर वालों के हुकूक बजा लाते हुए, माँ बाप की खुशियों के साथ भाई बहनों को राजी रखते हुए, बाल बच्चों के हुकूक भी पूरे अदा करते हुए मदनी कामों की धूमें मचाता है। अब अखलाक कैसे दुरुस्त हों, अब्बे तब्बे और ये लड़ाई झगड़े की और गुस्से की और यूं वो उसकी आदतें कैसे निकले? सीरियस होगा तो ही निकलेगी, सीरियस नहीं होते, सुन लेते हैं बेचारे, नियत भी कर लेते हैं, दो हाथ उठा लेते हैं, लेकिन फिर वहीं के वहीं होते हैं। अब देखो ना, किसी की उम्र इस वक्त यहाँ जो बैठे हो ना 25 की होगी, किसी की 40 की होगी, अब पहली बार आए होंगे या कभी कभी आते हैं। अब जो आदत इनकी 40 साल की 50 साल की एक बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह बन गई है झाड़ झपट करने की, अब ये हमारे दो अल्फाज इसको बदल कैसे सकें? ये बेचारे हाँ बोल देते हैं, आर्जी तौर पे इनको समझ भी आता है कि हाँ ये सही बोलते हैं, अपने को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर पिरकड़ी घूम जाती है, उस वक्त याद नहीं रहता कुछ भी। तो ये मदनी माहौल में वाबस्ता रहेंगे, हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा नहीं छोड़ेंगे, मदनी मुज़ाकरे के बिल्कुल पाबंद हो जाएंगे। जो बाबुल मदीना वाले हैं यहाँ कर फैज़ान मदीना में, जो बाहर वाले हों मदनी चैनल के जरिए यकसुई के साथ देखने का ज़हन रखेंगे। मदनी चैनल रोजाना कम से कम 1 घंटा 12 मिनट अपनी ग़िज़ा बना लेंगे कि मेरी ये ग़िज़ा है। 1 घंटा 12 मिनट, भले 2 किस्तों में 3 किस्तों में अगर ये देखने का रुझान हो जाएगा ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। 1 घंटा 12 मिनट नहीं देख सकते तो कम से कम 12 मिनट तो इस तरह बैठकर देखें कि बस आपने न इधर देखना ना उधर देखना है, कहीं नहीं देखना। 12 मिनट तक बस स्क्रीन पर आपकी नजर हो, मगर इतना फासला हो कि आंखों को नुकसान ना पहुंचे।
تو اس طرح 12 منٹ اگر یکسوئی کے ساتھ آپ مدنی چینل دیکھیں گے نا، انشاءاللہ یہ 12 کی برکت سے وقت میں خود ہی اضافہ ہوتا چلا جائے. اور آگے کیا آئے گا؟ آگے بھی دیکھو یہ کیا بولتے ہیں. یار ابھی حکایت ادھوری ہے، پوری تو ہو لینے دو. حدیث شریف بیان کی ہے، ابھی اس کی شرح بیان ہو رہی ہے، یہ تو سن لو. تو یوں مطلب آپ بڑھتے چلے جائیں گے. اس میں ایسے معلوماتی سلسلے ہیں کہ بس مت پوچھو بات. کون سا سلسلہ ہے جو فضول ہے؟ اس میں سبھی تو سلسلے معلوماتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ آپ کم از کم 12 منٹ کا تو بالکل گرے سے باندھ لے کہ کچھ بھی ہو جائے. میں نے ڈبل 12 گھنٹے کے اندر صرف 12 منٹ ایسے نکالنے مدنی چینل کے لیے کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ اطمینان سے اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. اب کہیں بھی ہو، اب تو موبائل فون میں مدنی چینل ہے، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی دکان پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، دفتر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جبکہ دوسروں کی کوئی حق تلفی یا مالک کی حق تلفی، سیٹ کی، بوس کی حق تلفی نہ ہوتی ہو تو 12 منٹ آپ، یہ 12 منٹ ظاہر کہنے کے، یہ آپ خود انشاءاللہ اپنے طور پر آپ کا جی چاہے گا میں بڑھوں آگے. تو جتنا دیکھیں اتنا کم ہے. ہم کو بہت نیکیوں کی ضرورت ہے، اور کوئی ایسا ہمارے پاس لمٹ ہے ہی نہیں کہ اب بس ہماری نیکیاں پوری ہو گئی اب حاجت نہیں. ایسا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کسی کو معلوم ہی نہیں کہ میرے بارے میں کیا ہے. اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو ہر وقت کاش ہم نیکیاں سمیٹتے ہی رہیں آخری سانس تک. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں میں نے 1 سال پہلے ایک گانا ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا تھا، ڈال دیا تھا. اب میں اس کی آئی ڈی یعنی پاسورڈ وغیرہ جو تھا وہ میں بھول گیا ہوں. شاید ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں یہ ختم کروں. اب کہتے ہیں میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ توبہ کریں اور کوشش کریں. یا دوسرا، اب اگر کوئی آپ کا فیس بک کا پیج ہے وغیرہ، اس پہ آپ اعلان ڈال دیں کہ میں نے ایک، تو یہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ اس نے گانا اپلوڈ کیا تھا. جن کو نہیں ان کو پتا چلے گا کہ انہوں نے گانا اپلوڈ کیا تھا. اچھا، نہیں تو اگر یہ حل نہیں ہے تو مجھے پھر طریقہ پتہ نہیں ہے اس کا، یہ اس کا کیا کیا جائے. بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور نادم اور شرمندہ ہو، ہے نا. فی الحال تو یہی علاج سمجھ میں آتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اب وہ جو ہو گیا وہ گناہ تو ہوا، اور جی بھی چاہتا ہے کہ اس گناہ کو بھی جڑ سے ختم کر دے، لیکن اب اس کے بس میں نہیں ہے، بے بس ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے. دیکھی جو بے بسی تو انہیں رحم آ گیا، خود آپ دوڑے آئے گناہگار کی طرف. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مولانا حسن رضا خان کا ایک شعر ہے جو قیامت کی منظر کشی ہے. اس میں رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے اپنے میرے، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. میرے لفظ ہے. اچھا، کیا اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور آئی ڈی سے جو نا کچھ اور اس پہ جیسے ڈالا جائے، جیسے لوگ تعریف بھی تو کرتے ہوں گے نا، نہیں ان کی طرف سے بلاک ہو گئی نا کہ انہوں نے جو اپلوڈ کیے، اب جس نے سنا وہ تو جوابی کاروائی کر سکتا نا، بہت زبردست ہے یہ وہ. اب اگر یہ دوسرا ایڈریس ڈال کے اس کے اندر جو نا مدنی گلدر سے ڈال دیں ٹھیک ٹھاک، تاکہ وہ بالکل جو نا وہ باخری میں چلا جائے. یہ تو اس آئی ڈی پہ یہ نہیں ڈال سکیں کیونکہ اس کا پاسورڈ ان کے پاس نہیں ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں اس طرح کی جو بھی غلطیاں کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کو یہ تو اندازہ ہوتا ہوگا کہ اس ویب سائٹ پر آپ کے کن کن لوگوں نے عموماً دیکھا ہوتا ہے، جن کے بارے میں آپ کو گمان ہے کہ ان تک بھی میرا یہ گانا یا میری یہ گناہوں بری بات پہنچی ہوگی. ان سے انفرادی رابطہ کیا جا سکتا ہے. مطلب اگر آدمی کسی کو اتنے ساروں کو قرضہ دے دے، اور تو اب یہ تو عموماً یاد نہیں رہتا کہ کسی کو بھی نہیں، کس کو نہیں دیا، تو پیسے یاد رہ جاتے ہیں. نہیں، جن کو پتا ہے کہ انہوں نے میرے اپلوڈ گانا دیکھا ہے، اب میں وہی کہہ رہا ہوں، جن کو پتا ہے کہ اس نے گانا اپلوڈ کیا ہے اور اسے سنا ہوگا تو اس کو کہہ دے کہ میں اس گناہ سے رجوع کرتا ہوں.
تاکہ اعلانیہ گناہ کے اعلانیہ توبہ کی صورت بھی بنتی رہے، اور امیل سنت جیسے فرمائے کہ اللہ کی رحمت پر بھی امید رکھنی چاہیے۔ اس میں حاجی صاحب یہ بھی ہے کہ اگر صرف پاسورڈ ہی کا پرابلم ہے نا تو ٹیکنیکلی یہ پاسورڈ بھی واپس آ جاتا ہے۔ یہ کسی بھی آئی ٹی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی کے ساتھ ان کا پاسورڈ بھی مل جائے گا، اور اس پاسورڈ کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل یہ اپنی نیکی کی دعوت کی ترکیب بھی بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی علی محمد۔ ایک وہ سوال مسواک کے تعلق سے بھی ہوا تھا شروع میں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک نکال لیجئے۔ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 288 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اس سے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ علمان بالحفیظ۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو۔ مسواک کی موٹائی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ یہ جو اسکرین پر نظر آتی ہے مسواک، یہ پیلو کی مسواک ہے، اور زیادہ تر استعمال یہ پیلو ہی کی مسواک ہوتی ہے عوام میں خواص میں، اور یہ سستی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں فیضان مدینہ کے باہر جو ملتی ہے مسواک ہے، یہ میری معلومات کے مطابق صرف پاکستانی 10 روپے کی ہے ریٹیل میں، ہول سیل میں ظاہر ہو اور بھی سستی ہوگی۔ مسواک کی موٹائی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو، چھوٹی ہو تو چل جائیے۔ تو مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ مناسب ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے۔ جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے، ہر بار دھو لیجئے۔ مسواک دھونے کا یہ کہ ادھر کا حصہ دھویا جاتا ہے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں یہ اوپر، اور انگوٹھا سرے پر اس طرح۔ پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں کو مانجنا ہے۔ تو پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے۔
اب مسواک ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے کو مطلب کچھ ایسا لگتا ہے کہ ترکیب بن نہیں پاتی. تو اس میں کہ خالی بعض لوگ تو یوں کرتے ہوں گے وہ رسم مسواک، تو کچھ ایسی گنتی کر لیں اپنی مسواک کی کہ جیسے انہیں ادھر 12 مرتبہ یا 13 مرتبہ یا 15 مرتبہ کوئی معیار بنا لیں، پھر ادھر بھی اتنی بار 15 مرتبہ، نیچے پھر اس طرح. تو جب یہ رگڑ کھائے گا یہ برش تو میل اتارے گا نا. اور مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس طرح مسواک نہ کریں مٹھی باندھ کر. مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے کرنی ہوتی ہے. اگر استنجا وغیرہ کر کے آئے تو بھلے ہاتھ دھو لیں، تو یہ ہاتھ دھونا ہے نظافت کے لیے، صفائی کے لیے. اب وہ مسواک کریں اب جیسا طریقہ عرض کیا گیا. اب پھر ہاتھ دھونا ہے، 3 بار ہاتھ دھونا، اور جو وضو کا ایک پروپر سلسلہ ہے وہ ہوگا، کیونکہ یہ وضو سے پہلے کی ہے، وضو کے اندر نہیں ہے یہ. تو یہ وضو کی سنت قبلیہ ہے. البتہ سنت موقدہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو، ورنہ سنت غیر موقدہ ہے. مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مسواک نہ ہو، مسواک رکھنی چاہیے. اگر موجود نہیں ہے مسواک تو پھر انگلی سے مسواک کریں، اور یا پھر سخت کپڑے سے بھی یعنی دانتوں کو مانجنا. یعنی انگلی سے مسواک کریں، میرے منہ سے نکلا، انگلی پھیریں دانتوں پر، اور یا پھر موٹا کپڑا ہو یہ بھی پھیرا جا سکتا ہے دانتوں پر، تو اس سے بھی میل اترتا ہے، کپڑے سے اترتا ہے خاص کر. لیکن مسواک کا الٹرنیٹ کسی قسم کا مطلب برش اور یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہیں ہے. مسواک مسواک ہے. فیضان مسواک جاری رہے گا. سبحان اللہ. قریب قریب آ جائیں، کوئی دکھانا ہے آپ کو. باہر والے بولے نہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا. اندر آ جائیں جلدی سے، اسکرین پہ کچھ دکھانے جا رہے ہیں. جلدی باہر والے جلدی اندر آ جائیں، دیکھتے رہ جائیں گے. اسکرین سے جو دور بیٹھے ہیں گھروں میں وہ بھی جلدی اسکرین کے سامنے آ جائیں. کچھ دکھانے جا رہے ہیں آپ کو، جلدی اسکرین کی طرف. گھروں میں بھی آ گئے اسکرین کے پاس. دکھا دیں. ارے رش لگ گیا. کتنے باہر بیٹھتے ہوئے. باقی والے نہیں آئیں گے پھر یار ایسا بولو تو. نہیں آتے آتے یہ آ رہے آ جاؤ اندر آ جاؤ، ابھی جگہ ہے. عمران کو منع کر دیا کہ ایسا نہیں بولو. ہاں نہیں چلو نہیں بولتا. چلو سب اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ. ایسا دیکھیں گے بس. چلے دکھائیں. باری آ گئی ہے بزرگ اسلامی بھائیوں کی. ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ بابا نے ہم جیسے بزرگوں کو یاد کیا. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے. اچھا اچھا میرا پیر میرا پیر. ایک بات ہے کہ میرے سنت کے بعد جب بھی آپ جمع ہوتے ہو انداز ایسا ہو جاتا ہے جیسے جوان ہو گئے. بڈھے ہیں مگر دل جوان ہے. مرشد اتار کی آمد. نعرہ تکبیر. ابھی تک مدنی مذاکروں میں مدنی منع آ رہے ہیں. یہ کمپیوٹر کیوں نہیں بن سکتے؟
اچھا کون بنے گا کمپیوٹر؟ بولے میرے کوئی دانت نہیں ہے، میں بنوں گا کمپیوٹر. یہ جو بتا رہے ہیں دانت میرے بھی نہیں ہے. آپ کی عمر 69. 50 سال. 64 سال. 71. کمپیوٹر مضبوط. حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں حج ہوتا ہے جی. حج مدینہ شریف. حج مدینہ شریف. عرفات میں ہے، عرفات کا میدان میں. کون تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج. ٹائم؟ ظہر دی نماز کو لا کے. زور دی نماز تو لا کے. کوئی تو یار 100 روپے کا نوٹ لے لے یار. صحیح جواب ہے. وقوف کا ٹائم بتا دیں. 10 ذی الحج. اس کے دوران اگر کوئی جہاز بھی یا کوئی پرندہ بھی گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے. حاجی کبوتر، حاجی چڑیا. اب جو بھی جواب دیتے وہی سمجھتا ہے میں تو پرفیکٹ ہوں. میں پریشان ہوں کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو گئے. دل مطمئن نہیں ہو رہا. بھائی آپ برا نہیں ماننا. میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے. ان کو ایک سوٹ پیس. مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید. 7 ماہ ہوئے مجھے مدی ماحول میں. یہ سلفے بھی ہے، داڑھی بھی ہے، مچھی بھی ہے. مجھے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا کہ آپ کا یہ مدنی چینل جس دن سے دیکھنا شروع کیا ہے میرے جتنے بھی وسوسے وہ الحمدللہ دور ہو گئے ہیں. شیطان کا خلاف دنگ. سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی. گھر میں اس طرح مسکرانے کا سلسلہ رہتا ہے. ضروری حالات ہی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ہنسنا مشکل ہو جاتا ہے. پاپا ہم کہاں جائیں؟ مدینہ. ماحول سب بگڑ گیا کہ اولاد بعض اوقات باغی ہو جاتی ہے. جب سے میں آپ کے پاس جا رہا ہوں مجھے یقین کرنا مکمل سکون مل جاتا ہے. جو شعر ہے نا یہ ہمارے عمران اتاری صاحب، یہ 2-3 اور چاہیے ہوگا. ایک تو آپ بن جاؤ. وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ اونٹنی. اونٹنی کا نا کی ہے. نام یاد آ رہا جی. ابھی کتوں آئے ہو؟ ضلع شیخ پورہ سے. عمر کتنی ہے؟ عمر 80 سال. تو آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. دوسرا مصرعہ بتائیں. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں. بڑھاپے میں کیا بالکل اختیارات ہے. ابھی نوری جواں ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید. مرحبا یا یوم عید مرحبا یوم سعید. دیکھیے پہلی عید کو رات 7:30 بجے مدنی چینل پر. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کی ضامن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلام مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مختلف مقامات پر دیکھنے والے عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے وہ بھی دہرائیں. اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ فرمائیں تو آپ کہیے کہ طالب ہوتا ہوں میں. انشاءاللہ الرحمن اپنے ہی سلسلے کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. اچھا پہلے یہ اس جو دکھایا گیا تشہیری مدنی گلدستہ، اس کے بارے میں عرض ہے کہ جنہوں نے مطلب یہ فرمایا کہ ہوائی جہاز بھی گزر گیا، پرندہ بھی، ہوائی جہاز بھی حاجی ہو گیا نا، ہوائی جہاز گزر گیا، یہ ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی. تو یہ پھر میں نے درست مسئلہ عرض کیا ہوا ہے. وہ جو سلسلہ درست مسئلہ اس مدنی گلدستے کا حصہ بننا ضروری ہے تاکہ یہ لوگوں کو ابھی کنفیوز، کیونکہ جس نے اشتہار دیکھا ضروری نہیں کہ وہ پورا سلسلہ دیکھے آ کر. تو اس لیے یہ مسئلہ اس میں جوائن کر لیجئے مہربانی کر کے. تشہیری مدنی گلدستے میں جوائن کر لیجئے، شامل کر لیجئے. اور اس کا مسئلہ یہ جو حاضرین ہیں ناظرین یہ پتہ بھی چل جائے نا کہ حج کے احرام کے ساتھ جو کوئی 9 ذوالحجۃ الحرام کے ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک
اس پورے پیریڈ میں اگر حج کے احرام کے ساتھ میدان عرفات میں داخل ہو گیا، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے، چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر گزر گیا، تب بھی اس کا حج ہو جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کا حج، ہوائی جہاز تو ایک ہے نا کہ ہے ہی نہیں کچھ، پرندہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا بھی حج جانور ہے۔ تو حج تو ظاہر کہ انسان کرتا ہے، وہی مسلمان کرے گا، اور حج کا احرام شرط ہے اس کے لیے۔ اگر احرام نہیں ہے تو ویسے میدان عرفات میں تو اور بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ معلم کے آدمی جو ہوتے ہیں، جو آپ کے خیموں میں آتے ہیں، ان کا کیا احرام ہوتا ہے؟ یہ تو سلے ہوئے کپڑوں میں حسب معمول کپڑے پہنتے ہیں یہ لوگ، تو یہ حج ہی نہیں ہوتے، ان کا حج نہیں ہوتا ہے، نہ ان کے حج کی نیتیں ہوتی ہوں گی، تو ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ ٹیکنیشین ہزاروں آدمی ہوتے ہوں گے میدان عرفات میں جو کام کرتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، شرطی، یہ اپنی وردی میں ہوتے ہیں، تو یہ بھی حج کی نیت ان کے نہیں ہوتی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور میدان عرفات میں داخل ہونے کی کوئی نیت بھی نہیں ہے، حج کا احرام باندھ لیا، اور جو میں نے وقت آپ کو بتایا اس میں سے اگر کوئی بے ہوش آدمی گزر گیا، حج تو اس کا بھی ہو جائے، کیونکہ وہ بے ہوش آدمی تو نیت کرے گا ہی نہیں نا، یا سوتے میں کوئی گزر گیا، ہوائی جہاز میں نیند آ گئی اس کو، پورے میدان عرفات میں، بلکہ پورے میدان عرفات کو گھومنا ضروری ہے، یعنی سمجھو کہ میدان عرفات تو میلوں تک پھیلا ہوا ہے، کئی کلومیٹر پر ہے۔ یہ میدان عرفات میں یہ کنارے پہ بالکل حج کے احرام کے ساتھ زور کا وقت چھوڑنے کے بعد یوں داخل ہوا اور یوں نکل آیا، حاجی ہو چکا۔ یہ الگ بات ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے نکلا تو اس پر دم واجب ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے ہی واپس اندر آ گیا تو دم جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پھر ضمنی مسائل ہیں، لیکن وہ حج جہاں تک حج کا رکن اعظم یہ میدان عرفات کا وقوف ہے مخصوص وقت میں حج کے احرام کے ساتھ۔ تو یہ میں نے عرض کیا ہے، مگر وہ مختصر جو حصہ ہے اس کا جس سے مسئلہ پورا ہو جائے اور وہ کسی کی تفتیش کے ساتھ ہو، وہ شامل ہو اس میں۔ اس آئندہ جب یہ تشہیری مدنی گلدستہ چلے انشاءاللہ، اب جو بھی چلے گا اس کو وہ ایڈٹ کے بعد ہی چلے گا انشاءاللہ، اور آج ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اب میسج اور یہ جن کو میں نے سوٹ پیس دیا، معافی مانگی، ان سے بعد میں بھی میرا رابطہ میں نے کیا، صوتی پیغام بھیجا ان کو، کسی سائیں بھائی کو بھیجا کہ یار ان کو ڈھونڈو، میں دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ ماحول ایسا بن گیا تھا، سب زور زور سے ہنس رہے تھے، پھر خاموش بھی جاتے فنا مسجد میں ہم لوگ، میں نے اس دوران مسئلہ عرض کیا تھا کہ فنا مسجد میں زور سے ہنس نہیں سکتے، لیکن یہ سب ہوا تھا میری وجہ سے، میں نے سوال کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ سب ایک خوش طبعی کا ماحول بنا تھا اس وقت، تو احساس ہوا کہ تو معافی مانگی ان سے، پھر 100 کا نوٹ دیا، پھر سوٹ پیس منگوا کے دیا، پھر بھی دل مطمئن نہیں تھا کہ یار ان کو کہیں، ان سے اجازت بھی آج عمران نے لے لی تھی کہ چلائیں ہم اس کو، تو بولا ہاں عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، چلاؤ۔ پھر بھی میں نے کہا یار ہو سکتا ہے مرو بہت میں انہوں نے ہاں بول دیا، میں بولتا تھا کہ ان کو نکالو، یہ یعنی تشہیری گلدستے مدنی گلدستے میں یہ ڈالو مت یہ حصہ، کہ ان کو بیچاروں کو شرمندگی ہوگی۔ پھر انہوں نے بعد میں بھی رابطہ ہوا تو انہوں نے بہت اچھا انہوں نے رسپانس دیا، خوشی کا اظہار کیا، بولا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس کو چلائیں، لوگ خوش ہوں گے۔ ان کے ہاں یہ الفاظ بولے انہوں نے کہ لوگ عید کے دن دیکھیں گے تو معزوز ہوں گے، دل خوش ہوگا ان کا۔ تو پھر میں مطمئن ہوا، تو پھر یہ مغرب میں تشریف بھی لائے تھے، کھانے پر بھی، اوپر بھی دعا میں بھی شاید تشریف لائے تھے وہ اسلامی بھائی، اور دوبارہ ملنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ اس کا بیچاروں کو ابھی تک میں نے موقع دیا نہیں ہے، میں کروں کیا یار، اتنے سارے ہیں، خود آ گئے تو مدینہ جو مجھ تک پہنچ جاتا ہے ظاہر ہے وہ مل لیتا ہے، باقی اور کیا کر سکتا ہوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاں بین الاقوامی جو اسلامی بھائی ان کا تو اعلان کیا تھا میں نے، کئی بار اعلان کیا ہوا تھا پہلے کہ جو دوسرے ملکوں سے آئیں گے ان سے میں ملاقات کروں گا، یہ تھوڑے سے ہوتے نا تو ان سے ملاقات اتنا مشکل نہیں ہوتی، اور پھر وہ امام بندوا رہے تھے تو لگے ہاتھوں ان سے تھوڑوں سے میں نے ملاقات کر لی تھی،
कुछ बंधवा के निकल गए थे, शायद रमजान हल में ही थे, वो भी किसी ने बुला लिया, तो इनसे उस दिन एक मुलाकात की तरकीब बनी थी 25 में रोजे। वो अक्सर निकल चुके थे, वो परसों की बात है। हाँ, परसों अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी को यूं ना हो कि यार इनसे क्यों और हमसे क्यों नहीं, तो यूं हुई थी। अब चांद रात को इंशाअल्लाह कुछ तरकीब तो है, वो 12 माह वालों की और 12 माह मखसूस इंशाल्लाह जिन्होंने 1 माह की नियत की है मदनी काफिलों की, उनके लिए भी हमने मशवरा किया, इंशाल्लाह उनकी भी अमीर सुन्नत से मुलाकात की तरकीब बनाएंगे। अब ये कि मुलाकात के लिए आप जमा हो जाना, मैं इंशाल्लाह मेरी नीयत तो 100% है मुलाकात करने की, लेकिन ये कि बूढ़ा आदमी हूं, वो कभी तोला कभी माशा, तबीयत कैसा होता है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसी सुस्ती चढ़ी हुई थी कि बस ब्लड प्रेशर जैसे लो ना हो गया हो, क्या करूं कि बगैर मैं आ जाता हूं, ये तकरीबन शाम को हो जाता है सर, आ बैठ जाता हूं, फिर गाड़ी चलती रहती है, कभी जैसे मेरा सेल का सील निकल गया मुंह से, तो ये भी हो जाता है। ये मुफ्ती साहब जाते हैं तो डर जाता हूं, ये बैठे होते हैं तो फिर अपनी हिम्मत होती है, गलती हो गई तो संभाल लेंगे इंशाअल्लाह मिलजुल के। तो इसलिए अगर कुछ अल्लाह ना करे सुस्ती हो गई या कमजोरी बढ़ गई तो आप तो माशाअल्लाह समझ ही जाएंगे, नियत पूरी है मिलने की इंशाअल्लाह। वैसे उस वक्त बातचीत का और मौका नहीं होगा, मेहरबानी करके ये ज़हन बना कर आना कि सिर्फ हाथ मिलाना है, गुफ्तगू नहीं करनी है, बोलना कुछ नहीं है। वैसे नियत हमने करवाई थी कि चांद रात यहीं फैज़ान मदीना में गुजारने की इंशाअल्लाह। तो जिनकी मुलाकात नहीं भी मिसाल के तौर पर वो नहीं उसमें आएंगे मुलाकात वाली तरकीब में, लेकिन अमीर सुन्नत जहाँ होंगे वहाँ पर पहुँचने की और आपके सामने बैठने की इजाज़त होगी, और इंशाल्लाह वहाँ ये स्क्रीन शीशे भी नहीं होंगे, हम इंशाल्लाह बराह रास्त देखेंगे अमीर सुन्नत। कलाम ऐसे पुरसोज कलाम चलेंगे कि इंशाअल्लाह आप मतलब को क्या कहूं लुत्फ आएगा, या अब जो भी होगा वो गमे रमजान की पता कैफियत चलेगा। गमे रमजान की कैफियत इंशाअल्लाह होगी चांद रात को। ईद के दिन खुशी का दिन है, उसमें गम का इजहार जानबूझकर नहीं करना है। ईद में खुशी का इजहार करना है, चाहे दिल करे ना करे। मैं अपने लिए बोलता हूँ, आमतौर पर सबका ऐसा होता हो जरूर नहीं है, मेरे को खुशी नहीं होती, क्या करूं मैं, मेरे बस में होता ही नहीं है। अब मेरे को यूं होता है जैसे कोई मैयत हो गई है घर में, न मुस्कुराने को जी चाहता है, मैं जबरदस्ती बस हो मुबारकबाद भी देता हूं, मैं मिलता भी हूं, मगर अपनी अब इस पर कोई पकड़ नहीं है। अब क्या करे आदमी, दिल पे पूरे माह रमजान के जाने का सदमा किसी को बैठ जाए, क्या कर सकता है। अल्लाह ताला रमजान की हम सबको मोहब्बत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मदनी मुन्नियों ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये उठा कर भी तैयारियां कर कर आए, कार्ड वगैरह और माशाअल्लाह। इस दौरान सफर मदीना के लिए नाम लेने कुरानदाजी में जो निकले 4। हाँ, ये मदनी मुन्नियों को भी दिखाते रहे, दौर भी हो तो कार्ड वगैरह भी दिखाएं, नाम भी सुन लें। जिनके नाम पुकारे जाएं वो मदनी तरबियत गाह पर पहुंचते जाएं। अच्छा, ये जो नाम है ये कल के ही नाम हम लेना चाह रहे हैं कि कल जो है वो सिर्फ 4 नाम लिए गए थे। अब कल 26वीं शरीफ थी तो ज़हन ये था कि बकिया 8 अभी लेकर 26वीं की जो कुरानदाजी उसको हम मुकम्मल कर लें। अच्छा, तो मुझे भी 4 ही मेरे पास 8 नाम करीब मोकले हैं हमें क्या? जी जी, कॉलेज मोकले दिन। कल तो मिसवाक भी रह गई थी, मुझे बाद में याद आया, मिसवाक का भी कोई तस्करा कल रात नहीं हुआ था। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पापा हमारे एक इस्लामी भाई हैं फ़ख्र ज़मान, ये दारुस्सलाम टोबा से इनका ताल्लुक है, तो अभी इतला मिली कि इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। क्या ये वालिद साहब का किसके? ये हमारे इत्तिकाफ में है दारुस्सलाम टोबा के, तो इनके वालिद साहब का अभी इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना 1 माह के इत्तिकाफ में है ये। अल्लाह, क्या नाम बेटा आपका? फख्र ज़मान। फख्र ज़मान। अब्बू का नाम? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जी। अल्लाह ताला करम। निजामुद्दीन निजामुद्दीन बापा। निजामुद्दीन। आओ दुआ करते हैं अल्लाह पाक
یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے معتکف اسلامی بھائی فخر الزمان کے والد محترم نظام دین کو غریق رحمت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما، الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ فخر الزمان اور ان کے تمام بھائی بہنوں کو، گھر والوں کو، سوگواروں کو، امی کو، جو بھی ہو، سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ ہمارے ایک شوکت علی اتاری مدنی ہیں، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، یہ باہر ہوتے تھے اور ہمارے مجلس اجارہ کا بھی ذمہ دار ہیں۔ اور بھی ہمارے معتکفین کیا پرچیاں آتی رہتی ہیں، تو ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ان کا کیا نام بتا؟ شوکت اتاری مدنی، شوکت مدنی کو بھی اللہ تعالیٰ یا اللہ غریق رحمت فرما، مغفرت فرما، اور جو جن جن معتکفین کے عزیزوں کا انتقال ہوا سبھی کی مغفرت فرما، ہم سبھی کو بے حساب بخش دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب۔ عجیب ولد محمد یوسف سانگھڑ باب الاسلام سندھ، یہ جن کا نام پکارا جائے وہ مدنی تربیت لیول پہنچ جائیں۔ عجیب ولد محمد یوسف سانگھڑ باب الاسلام سندھ، عجیب ولد محمد یوسف سانگھڑ باب الاسلام سندھ۔ عجب خان بھی نام رکھتے ہیں، پٹھانوں میں اس طرح کے نام ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ہے۔ محمد یونس ولد محمد رفیق، محمد یونس ولد رفیق احمد، محمد یونس ولد رفیق احمد، محمد یونس ولد رفیق احمد۔ ارسلان ولد احمد بخش رانی پور، ارسلان ولد احمد بخش رانی پور، ارسلان ولد احمد بخش رانی پور۔ شاہزیب ولد محمد اظہر باب المدینہ، شاہزیب ولد محمد اظہر باب المدینہ، شاہزیب ولد محمد اظہر باب المدینہ۔ محمد ذیشان ولد محمد شفیع، محمد ذیشان ولد محمد شفیع، محمد ذیشان ولد محمد شفیع۔ فیضان خان ولد زر خان، فیضان خان ولد زر خان، فیضان خان ولد زر خان۔ آصف جاوید ولد احمد دین باب المدینہ، سبحان اللہ۔ حاج امین آصف بھائی ڈائن۔ طارق اتاری ولد غلام یاسین اتاری باب المدینہ، طارق اتاری ولد غلام یاسین اتاری باب المدینہ، طارق اتاری ولد غلام یاسین اتاری باب المدینہ۔ صلو علی الحبیب۔ کل جن اسلامیہ کے 4 نام تھے ان میں جو حاضر ہوئے تھے اور جو ابھی پکارے گئے یہ فوراً آ جائیں تاکہ مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے ان کی قرآن دازی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔